اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ میت کے مسائل کے حوالے سے جب لیکچر چل رہے تھے تو ایصال ثواب کے موضوع پر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک جو پڑھ کر میت کو ایصال کیا جاتا ہے وہ نہیں پہنچتا، اور یہ مصنون طریقہ ایصال نہیں ہے۔ تو بہن نے یہ کہا ہے کہ کیا اولاد کے پڑھنے سے ماں باپ کو ثواب نہیں ہوتا؟ دوسرا وہ کہہ رہی کہ میں نے کہیں سنا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو یہ وقت میت پر سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ میت کو آسانی ہو، اور اتنی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیٹھنے کا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کے نیک کام کا اجر ملتا ہے، اس کے لیے کسی ایصال کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جیسے روٹین میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر مسلمان کو روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا چاہیے، چاہے وہ ایک دو آیتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور فرض عین ہے، یہ کسی کو ایصال نہیں کیا جاتا، مگر جب اولاد پڑھے گی والدین کو اجر جائے گا کیونکہ عادت انہوں نے ڈالی۔ اسی طرح اولاد نماز بھی پڑھے گی، سچ بولے گی، کوئی اچھا کام کرے گی تو اس کا اجر آٹومیٹیکلی ان کو شفٹ ہوگا، اس کا شیئر، ان کا شیئر ہے مستقل ان کے ان کاموں کے اندر۔ اس کے لیے کسی ایصال کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ریچول بنا لیں اور خاص موقع پر قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ پھر ایک رسم بن جاتی ہے نا، جیسے ہمارے یہاں بن گئی ہے، اور جب رسم بن جاتی ہے تو بدعت بن جاتی ہے، جب بدعت بن جاتی ہے تو پھر ان کو گناہ پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کا یہ جواز نکالنا زبردستی کی بات ہے۔ وہ تو جب بھی آپ پڑھیں گے، جہاں بھی پڑھیں گے، آپ جو بھی نیک کام کریں گے وہ والدین کو ان کا شیئر پہنچے گا، والدین کو، آپ کے ایک ایک استاد کو، ٹھیک ہے نا، ایک ایک استاد کو جس سے آپ نے جو اچھی بات سیکھی ہے، ان کا اجر کبھی نہیں کم ہونے والا۔ آپ کے استاد کو، آپ کے استاد کے استاد کو، ان کے استاد کے استاد کو، آپ کے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، آگے جہاں تک آپ کی نسل چل رہی ہے، یہ تو ایک نیچرل اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے، طبعی قانون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کوئی ریچول بنانے کی، کوئی رسم جاری کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ تو غلط تعبیر ہے، ایک درست بات کی غلط تعبیر ہے کہ اولاد کے پڑھے سے ثواب پہنچتا ہے صدقہ جاریہ کا، لہٰذا ہم بیٹھ کر پڑھیں۔ جب آپ اصل میں اب یہ لوگوں نے کر لیا محدود کہ جی ہم گھر کے لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مگر بات یہ وہ رسم تو ہو رہی ہے نا اٹ سیلف، جو کہ انوویشن ہے، وہ تو ہو رہی ہے، ہمیں تو انوویشن کو ختم کرنا ہے۔ ویسے آپ لوگ پڑھیں، گھروں میں آپ روز نہیں پڑھتے، آپ روز قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ کے والدین کو ثواب جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ حدیث ہے کہ قبر پر قرآن پڑھا جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، جب مسلمان کو دفن کیا جائے، مسلمان میت کو، تو قبر پر رکنے کا حکم ضرور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رکا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تبھی تو اللہ نے پھر سورہ توبہ میں منع بھی کر دیا کہ آپ منافقوں کی قبر پر نہیں رکیں گے، نہ کھڑے ہوں گے، نہ دعا کریں گے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے ہمیشہ، اور دعا کیا کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، نہ پڑھنے کا حکم دیا۔ میتوں پر قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ سنت سے اور نہ ہی آپ کا کوئی قول ہے، یعنی کہ حدیث کی 3 قسمیں نا، ایک فعلی، ایک تقریری اور ایک قولی، کہ یا آپ نے حکم دیا، کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آپ کے سامنے وہ کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو نہ تو آپ کی موجودگی میں کبھی یہ کام کیا گیا، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہاں، قبر پر آپ ٹھہرتے تھے، بالکل، ہمارے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، لیکن قبر پر ٹھہرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ دفن کر کے بھاگ آتے ہیں، اور بلکہ توہمات بنے ہوئے کہ قبر پر رکنا نہیں چاہیے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، قبر پر رکنا چاہیے۔ کتنی دیر رکنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی، تھوڑی دیر رکا کرتے تھے، 15-20 منٹ، معمول یہ تھا آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کرتے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رک جاتے تھے تو آپ دعائے استقامت کیا کرتے تھے، دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی یہی فرمایا۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور سوال و جواب میں استقامت کی دعا کرو، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 3221 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے قبر پر رکیں اور دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ بھی، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ہر کوئی انفرادی طور پر کرتا تھا مگر سب دعا کرتے تھے. تو اگر دور والے نہ رک سکیں تو کم از کم قریبی اپنے بچے وغیرہ، بہن بھائی وغیرہ، بہن اضافی طور پر کہے گی، اپنے بھائی وغیرہ جو قریبی ہیں یعنی وہ لوگ رکیں اور دعا کریں. گھر والے بھی اس وقت دعا کریں. ایک اندازہ ہوتا ہے نا، یا فون پر اب تو موبائل ہیں ہاتھوں میں، اطلاع دے دیجیے ایک بھی تدفین ہو گئی ہے. گھر والے بھی اس وقت دعا کریں کیونکہ وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت سوالوں کے جواب دے دیے انشاءاللہ العزیز اگلی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور اگر اس وقت پھنس گئے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے. لہٰذا اس وقت کثرت کے ساتھ دعا کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے اس وقت لوگ بھاگ آتے ہیں تدفین کر کے، اور گھر والے بھی جیسے ہی میت نکلتی ہے کھانا کھول دیتے ہیں اور پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ غلط رسم ہے. تو دعا کریں، یہی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی کیا کرتے تھے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کر آواز بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی عذاب قبر یاد دلایا جائے تاکہ لوگوں کے دل میں خیال آئے بھائی کی بے بسی کا اور وہ اس کے لیے دعا کرے. لہٰذا اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فتنہ قبر کا تذکرہ کیا جس میں انسان مبتلا کیا جاتا ہے، اور اس شدت سے کیا کہ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور اس کا نمبر 691 ہے. تو یہ تو ویسے عام خطبے کی بات ہے، لیکن قبر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز دیا. لہٰذا آپ کی یہ جو روایت ہے یہ ابو سعید سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ابھی تدفین میں وقت تھا، ابھی میت قبر کھودی جا رہی تھی، تو آپ بیٹھے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، ان کا دل نرم ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تدفین ہوگی تو بعد میں سب نے اپنی اپنی دعا کی. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. تو قبر پر رکنا بالکل ثابت ہے، لیکن یہ ایک معروف ٹائم ہے، 15-20 منٹ رک جائیں، آدھا گھنٹہ رک جائیں، بہت اچھا ہے. اتنا وقت بہت اچھا ہے. اور آپ کثرت سے دعا کرتے تھے، صحابہ بھی مسلسل دعا کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی شرط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. طویل دعا ہے، آپ جس طرح چاہیں وقفے وقت سے ہاتھ اٹھائیں، ویسے مانگ لیں، کھڑے ہو کر مانگ لیں، بیٹھ کر مانگ لیں. دعا مانگے سب لوگ، اور بیچ بیچ میں اذکار پڑھتے جائیں کیونکہ ذکر کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، قبر پر بیٹھ کر نعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ سب بدعتیں اور بیکار باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے آپ نعت پڑھیں، جتنی چاہے پڑھیں، آپ کا شوق ہے، آپ ہر محفل میں پڑھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قبر پر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے نا، اس وقت دعا کی ضرورت ہے. یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار نہیں کرائے، کچھ نہیں کرایا. بعض لوگ قبر پر بیٹھ کر اجتماعی ذکر شروع کر دیتے ہیں. اجتماعی ذکر کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اجتماعی اللہ بھی بیکار ہے. آپ دعا کریں اس وقت. اسی طرح قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت. آپ دعا کیا کرتے تھے، اس وقت دعا کریں. ٹھیک ہے. دل میں دقت بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک ایسے بندے کو مٹی میں اتارا جس کے آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے دل پر کیا گزری ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے بہت یاد آتی ہے کہ جب انس کہتے ہیں ہم تدفین کر کے واپس آئے تو فاطمہ مجھے کہنے لگی، انس کس دل سے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالی. تو حقیقی بات یہی ہے کہ ہم اپنے کسی پیارے کے جسم پر مٹی ڈالتے ہیں، یہ اس وقت جو دل پہ گزرتی ہے وہ وہی جانتے ہیں جو تدفین کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت دل پہ ایک خاص رقت، ایک خاص اثر ہوتا ہے. اس مضطرب دل کی جو دعا نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو دعا کریں اس وقت. اب رہ گیا یہ کہ ٹائم کتنا، تو میں نے عرض کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکا کرتے تھے، صحابہ کا کچھ دیر، تو کچھ دیر 15-20 منٹ ایک معروف وقت علماء نے جو ہے وہ اندازہ کیا ہے، اسٹیمیٹ کیا ہے. تو آدھا گھنٹہ رک جائیں. جہاں تک یہ اونٹ والی بات ہے تو یہ بات ایک کال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک کال منسوب کیا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر اتنی دیر رکتے جتنے میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جاتا اس کا گوشت. تو ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. اس کال کی، ان کی کال غلط نہیں ہے، کال درست ہے، لیکن یہ بعض اوقات کی بات ہے. یہ کیونکہ 4-5 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہوا بعض اوقات. تو بعض اوقات میں دیکھیں، ایک تو ہماری طرح کا گوشت ہی بنتا تھا، اس زمانے کا اور نظام تھا، بڑے بڑے پیسز ہوا کرتے تھے. بہرحال پھر بھی 2-2.5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. تو نارملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پہ اتنی دیر ٹھہرنا کہیں ثابت نہیں ہے. تو عموم جو ہے وہ 10-15 منٹ ہے. ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ رک لیں، بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر اگر کوئی رکتا ہے تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن 10-15-20 منٹ رک کر دعائے خیر کرنا بہت ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ خاص طور پر جو دیندار لوگ ہیں سبھی رکیں. مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے اور بچوں کو ضروری رکنا چاہیے، لیکن رک کر دعا کریں گے. قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے. اگر قرآن پڑھنا کہیں سے ثابت ہو میری بہن، تو علماء کیوں روکیں گے؟ مجھے یہ بات بہت حیران کرتی ہے کہ لوگ اتنا کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں وہ روکتے ہیں. بھائی وہ کیوں روکیں گے؟ اگر آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو قرآن کی تلاوت سے کیوں روکے گا؟ میں کیوں روکوں گی؟ مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اصل میں آپ ایک بے فائدہ سمت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ مشقت کرتے ہیں وہاں جہاں مشقت سے منافع نہیں ملنا. آپ غلط رخ پر زور لگا رہے ہیں. دروازہ باہر کو کھلنا ہے، آپ اندر کو دھکا دے رہے ہیں. اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو باہر کھینچیں تبھی کھلے گا. یہی مسئلہ ہے. فرسٹ یو شوڈ نو what to do, then try to do your best. تو پہلے یہ پتہ چلانا ہے کرنا کیا ہے. لہٰذا احصال ثواب کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی قرآن پڑھنے سے احصال کرنے سے احصال ہوتا ہے. امید ہے آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی. میں نے کوشش کی ہے آپ کے پوچھے ہوئے سب پوائنٹس کلیئر کر دوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.